بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن ربی عبدالرزاق اور تاش کے ساتھ جب ہمدان کے نواح میں پہنچا تو ان علاقوں میں حکمرانی ایک طرح سے باغی علاء الدولہ کی تھی۔ ہمدان کی نواح میں علاء الدولہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک کھڑا ہوا۔ علاء الدولہ شاید سلطان مسعود غزنوی کے لشکر کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، چنانچہ جو ہی علی بن ربی اپنے لشکر کے ساتھ اس کے سامنے گیا، جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے علاء الدولہ نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی لشکر کے اندر زوردار انداز میں اس کے حکم پر طبل بھی بجنے لگے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علی بن ربی نے بھی لشکر کو استوار کرنا شروع کیا۔ اس موقع پر عبدالرزاق، تاش اور دوسرے سالار بھی اس کے قریب آن کھڑے ہوئے تھے۔ علی بن ربی انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، علاء الدولہ اپنے لشکر کو جتنے بھی حصوں میں تقسیم کر لے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم نے اپنے کام کی ابتدا احسن طریقے سے کرنی ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کا یہ معرکہ ہم نے ہر صورت میں جیتنا ہے اور علاء الدولہ کو شکست دے کر یہاں سے بھگانا ہے۔ اس کے بعد جہاں کہیں بھی وہ قدم جمائے گا، ہم اس کے قدم ٹکنے نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربی رکا، پھر کہنے لگا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ میرے پاس، دوسرا حصہ عبدالرزاق کے پاس اور لشکر کا تیسرا حصہ تاش تمہاری کمانداری میں ہوگا۔ تم ایک حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے پڑاؤ اور لشکر کے بیچ میں رہو گے، سامنے صرف میں اور عبدالرزاق رہیں گے اور شروع میں مقابلہ بھی ہم دونوں ہی علاء الدولہ سے کریں گے۔ جب تم دیکھو کہ ہم دشمن سے پوری طرح ٹکرا چکے ہیں، اس کے بعد تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نکلنا اور دشمن کے اس لشکر کے پہلو پر ضرب لگانا جو لشکر عبدالرزاق کا مقابلہ کر رہا ہوگا۔ تاش، اس طرح دشمن کے لشکر میں ایک ہلچل اور تبدیلی ہوگی۔ جب تم پہلو کی طرف سے ضرب لگاؤ گے تو عبدالرزاق پر دشمن کا دباؤ کم ہو جائے گا، کچھ دباؤ تمہاری طرف منتقل ہوگا، اور جب علاء الدولہ اپنے لشکر کے اندر تبدیلی کر رہا ہوگا، تمہارے حملہ آور ہونے سے وہ اپنے لشکر کا کچھ حصہ تمہاری طرف منتقل کرے گا جو عبدالرزاق سے ٹکرا رہا ہوگا۔ اس طرح اس موقع پر جو لشکر میرے ساتھ برسر پیکار ہوگا، اس کا کچھ حصہ وہ دوسری طرف منتقل کرے گا تاکہ عبدالرزاق پر برابر دباؤ رکھا جائے۔ ایسی صورت میں میں اپنے حملوں میں تبدیلی پیدا کروں گا اور مجھے امید ہے کہ خداوند قدوس نے چاہا تو میں علاء الدولہ کی اس لشکر کو جو مجھ سے ٹکرا رہا ہوگا ایک بھیانک موت کا شکار کروں گا۔ ان کے اندر گھس کر موت کا وہ کھیل کھیلوں گا کہ انہیں پسپائی اختیار کرنا ہوگی، اور اس موقع پر جبکہ علاء الدولہ کے لشکر کا ایک حصہ پسپائی کرے گا تو دوسرے حصوں پر بھی دل شکنی اور کم حوصلگی طاری ہوگی، اور اس طرح ہماری فتح مندی اور کامیابی اور علاء الدولہ کی شکست اور بدنصیبی کے در کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ عبدالرزاق اور تاش نے اس سے اتفاق کیا، پھر بڑی تیزی سے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تاش اپنے حصے کے ساتھ پڑاؤ اور لشکر کے بیچ میں چلا گیا، جبکہ لشکر کے سامنے علی بن ربی اور عبدالرزاق رہ گئے تھے۔ جس وقت علاء الدولہ کے لشکر میں زور زور سے طبل پھیٹے جا رہے تھے، علی بن ربی اور عبدالرزاق اپنے اپنے لشکر کے حصے کے سامنے اپنے گھوڑوں پر سوار دشمن کے لشکر پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد علاء الدولہ نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ علی بن ربی کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ دوسری طرف سب سے پہلے علی بن ربی نے اپنے کام کی ابتدا کی، اپنے حصے کے لشکر کو اس نے آگے بڑھایا۔ علی بن ربی کے ساتھ ہی عبدالرزاق بھی علاء الدولہ کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ جس وقت علی بن ربی اور عبدالرزاق دونوں علاء الدولہ کے لشکر کے ساتھ بری طرح مصروف ہو گئے تھے، اسی وقت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تاش حرکت میں آیا اور علاء الدولہ کا وہ لشکر جو عبدالرزاق کے خلاف برسر پیکار تھا، اس کے ایک پہلو پر اس نے حملہ کر دیا تھا۔ اس طرح جنگ کی بھٹی مزید بھڑک اٹھی تھی۔ علاء الدولہ نے لشکر کا ایک حصہ تاش کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کے لیے مختص کیا تھا، جس کی بنا پر عبدالرزاق پر بوجھ کم ہو گیا۔ اس نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی۔ اس طرح علی بن ربی پر بھی دشمن کا بوجھ کم ہو گیا۔ ایسا ہوتے ہی اس نے بھیانک انقلاب کی صورت اختیار کر لی اور وہ ایک طرح سے علاء الدولہ کے لشکر کے اندر گھس کر موت کے ضربیں لگانے لگا تھا۔ اب گھمسان کا رن پڑ گیا تھا۔ یہ ٹکراؤ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ علاء الدولہ نے شکست قبول کی، بھاگ کھڑا ہوا۔
علی بن ربیع، عبدالرزاق اور تاش ان کا تعاقب کرنے لگ گئے تھے۔ یہ تعاقب کافی دور تک جاری رہا، یہاں تک کہ علاء الدولہ اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ علی بن ربیع، عبدالرزاق اور تاش اپنے لشکر کو لے کر واپس ہو لیے تھے۔ علی بن ربیع، عبدالرزاق اور تاش نے اپنے لشکر کے ساتھ چند دن تک وہاں قیام کیا۔ اس دوران زخمی ہونے والے بھی ٹھیک ہو گئے۔ پھر علی بن ربیع اور عبدالرزاق اپنے لشکر کو لے کر رے شہر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہمدان اور اس کے گردنواح کے علاقوں کا حکمران بننے کے بعد تاش نے بڑی تیزی سے کارروائیاں کی اور بہت سے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اس نے انہیں سلطان مسعود غزنوی کی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ دوسری طرف علاء الدولہ علی بن ربیع کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد چین سے نہیں بیٹھا۔ اس نے اپنے ان لشکریوں کو طلب کر لیا جو اب تک اس نے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ کچھ اور لشکری بھی کثیر رقم خرچ کر کے بھرتی کیے۔ ایک بار پھر خم ٹونک کر آگے بڑھا اور ہمدان اور رے شہر کے درمیان وہ بڑے خوفناک انداز میں علی بن ربیع اور عبدالرزاق کے لشکر کی راہ روک کھڑا ہوا تھا۔ علاء الدولہ کی اس حرکت پر علی بن ربیع کو بڑا غصہ اور غضب تھا۔ اس نے کوئی تیاری نہیں کی۔ جاتے ہی اس نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے پاس، دوسرا عبدالرزاق کی کمانداری میں دیا۔ پھر وہ پورے لشکر کے ساتھ علاء الدولہ کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے علاء الدولہ بھی ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ یہاں جنگ نے طول نہیں پکڑا۔ شروع ہی میں علی بن ربیع اور عبدالرزاق نے اپنے حملوں میں ایک خونی ہیبت پیدا کر دی تھی۔ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ علاء الدولہ کے لشکر میں جس سمت رخ کرتے اپنے پیچھے لاشوں کی بساط بچھاتے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ ایک بار پھر علاء الدولہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بچے کچے لشکریوں کو لے کر وہ کوہستانی سلسلوں کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ علی بن ربیع اور عبدالرزاق دونوں جب اپنے لشکر کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں سلطان مسعود غزنوی اور عبدالرئیس بن عبدالعزیز نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، تو سلطان نے اپنے بڑے چھوٹے سالاروں کے ساتھ شاندار انداز میں علی بن ربیع اور عبدالرزاق کا استقبال کیا۔ سلطان کو ان دونوں کی کارگزاری کی لمحہ بلمحہ کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اس بنا پر سلطان نے ان کی کامیابیوں پر انہیں مبارکباد پیش کی اور پھر سلطان کے حکم پر علی بن ربیع کے لشکر نے بھی وہاں پڑاؤ کر لیا تھا۔ لشکریوں کو ایک دن اور ایک رات سستانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا تھا۔ جب سارے سالار سلطان مسعود غزنوی کے خیمے میں جمع ہو گئے تب سب پر باری باری ایک نگاہ سلطان نے ڈالی۔ اس کے بعد انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، عزیز ساتھیو، سب سے پہلے تو میں علی بن ربیع عبدالرزاق کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمدان کے نواح میں اور اس کے بعد پھر رے شہر آنے والی شہرہ پر 2 بار علاء الدولہ کو شکست دی اور اس کی طاقت اور قوت کو کچل کر رکھ دیا، اور جو باغی لشکر اس نے جمع کر رکھا تھا اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب ہم نے بار بار ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونے والے ترکمانوں سے نمٹنا ہے۔ جہاں تک ان کے متعلق ہمارے مخبروں نے اطلاعات فراہم کی ہیں، ان کے پاس ایک نہیں کئی بڑے بڑے لشکر ہیں، لہٰذا ان سے مقابلہ کسی ترکیب اور ترتیب سے کرنا ہوگا۔ میں آج ہی کچھ مخبر ان کی طرف پھیلا رہا ہوں تاکہ ان کے محل وقوع کے علاوہ ان کی عسکری طاقت اور قوت اور تعداد کا بھی اندازہ لگایا جا سکے۔ میں چاہتا ہوں 2 دن بعد لشکر یہاں سے ترکمانوں پر ضرب لگانے کے لیے کوچ کرے۔ لشکر کو 2 ہی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ میرے پاس رہے گا، عبدالرئیس بن عبدالعزیز میرے ساتھ کام کرے گا، دوسرے حصے کی کمانداری علی بن ربیع کے ہاتھوں میں ہوگی اور عبدالرزاق اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ ہم ترکمانوں کو شکست دے کر مار بگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان مسعود غزنوی جب خاموش ہوا تب علی بن ربیع بولا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میرے ذہن میں ایک منصوبہ بندی ہے۔ ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ 2 دن بعد لشکر کو یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ آپ کے پاس، دوسرا عبدالرزاق کی کمانداری میں، تیسرا میرے پاس اور چوتھا عبدالرئیس کے پاس۔ لشکر کی اس ساری ترتیب اور تقسیم کو آخری شکل دینے کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے اور ترکمانوں کے سامنے جا کر صف آرا ہوا جائے۔ سلطان محترم،
ترکمانوں سے ٹکرانے کے لیے صرف میں اور عبدالرزاق آگے رہیں گے اور اپنے اپنے لشکر کے آگے ان کی کمانداری کریں گے۔ ترکمان جب دیکھیں گے ان پر ضرب لگانے یا انہیں اپنی سرزمینوں سے نکالنے کے لیے سلطان مسعود غزنوی نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا ہے تو وہ اس جنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اپنے ذہن میں وہ پہلے ہی بٹھا لیں گے کہ فتح اور کامیابی ان کی ہے، اور یہ بھی خیال کریں گے کہ اتنے چھوٹے لشکر کو وہ لمحوں کے اندر مار بگائیں گے۔ چنانچہ ہم ان سے ٹکرائیں گے۔ جس وقت یہ ٹکراؤ شروع ہو جائے اس کے تھوڑی دیر بعد آپ اور عبدالرئیس اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ آپ چونکہ میرے اور عبدالرزاق کے دائیں بائیں دشمن کے لشکر کے پہلو پر ضرب لگائیں گے۔ اس طرح جب سامنے سے ہم، دائیں طرف سے آپ، بائیں طرف سے عبدالرئیس ترکمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں فتح اور کامیابی اور کامرانی ہمارے حق میں ہی فیصلہ دے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے علی بن ربیع رکا۔ اس موقع پر اسے مخاطب کرتے ہوئے سلطان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ علی بن ربیع پھر بول اٹھا، سلطان محترم، میں نے آپ کے تحفظ اور آپ کی سلامتی کے لیے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آپ کو پیچھے رکھا ہے، ورنہ اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے۔ اس سے ہمارے لشکریوں کے حوصلے مزید بلند ہو جائیں گے۔ وہ صورت یہ ہے کہ عبدالرزاق کی جگہ آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میرے ہمراہ آگے رہیں اور آپ کی جگہ عبدالرزاق اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پیچھے چلا جائے۔ ایسی صورت میں ہمارے لشکریوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور انہیں احساس ہوگا کہ ان کے سلطان ان کے اندر موجود ہیں اور وہ پہلے دشمن پر ضرب لگانے کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ سلطان محترم میں آپ کے آخری فیصلے پر چھوڑتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع جب خاموش ہوا تب سلطان مسعود غزنوی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، علی بن ربیع، میں تم سے یہی کہنے لگا تھا، تم دوبارہ بول اٹھے تھے، میں تمہارے ساتھ اگلی صف میں رہوں گا، عبدالرزاق اور عبدالرئیس بن عبدالعزیز پیچھے رہیں گے۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میرے لشکریوں کے حوصلے بلند ہوں گے، وہ بڑی جانبازی اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ ترکمانوں پر ضرب لگائیں گے۔ سارے سالاروں نے اس فیصلے کو پسند کیا تھا۔ اس کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تاکہ لشکر کی تقسیم اور ترتیب کو آخری شکل دی جا سکے۔ 2 دن بعد سلطان مسعود غزنوی نے ترکمانوں سے ٹکرانے کے لیے وہاں سے کوچ کیا تھا۔ ترکمان دراصل وسط ایشیا میں رہنے والے ترک تھے۔ ان کے لیے یہ نام 5ویں صدی ہجری اور 11ویں عیسوی سے استعمال ہونا شروع ہوا۔ ابوالفضل بہقی کے نزدیک ترکمان ترکی لفظ اوغوز کے مترادف ہے۔ عربی کتب جغرافیہ میں ترکمانوں کا ذکر مقدسی کے ہاں ملتا ہے۔ اس نے ان کا ذکر سیرام کے شمال مغرب اور شمال مشرق کے متعدد شہروں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ کاشغری کے زمانے سے ترک اور ترکمان 2 مختلف گروہوں کے لیے استعمال ہونے لگے۔ چونکہ مغرب کی طرف ہجرت کر جانے سے ترکمانوں کی زبان اور خد و خال اس حد تک تبدیل ہو گئے کہ دوسرے ترکوں کے ساتھ ان کی مماثلت بالکل معدوم ہو گئی۔ 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی کے سیاسی حادثات نے ترکمانوں کو بھی مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر منتشر ہونے پر مجبور کیا۔ منگولوں کے عہد تک اوغوز نام کے بجائے ترکمان نام کا رواج نہیں ہوا تھا۔ بقول رشید الدین ان اوغوز یا غز قبائل کی تعداد 24 تھی۔ محمود کاشغری کے ہاں 21 نام رشید الدین کے ناموں سے مشترک ہیں، لیکن کاشغری بھی ان قبائل کی تعداد 24 ہی مانتا ہے۔ جب ان ترکمانوں نے مغربی ایشیا کی طرف ہجرت کی، ان میں اپنے نسلی نام استعمال کرنے کا رواج آہستہ آہستہ موقوف ہوتا چلا گیا اور وہ خود کو ترکمان کے نام سے موسوم کرنے لگے۔ ابن بطوطہ نے عثمانیوں کو بھی ترکمان ہی کہا ہے۔ خلیل الظاہر نے 9ویں ہجری صدی اور 15ویں صدی عیسوی کے ان ترکمانی قبائل کی فہرست دی ہے جو غزہ سے دیار بکر تک کے علاقے میں آباد تھے۔ مغربی ایشیا میں جن ترکمانی ریاستوں کو خاص اہمیت حاصل تھی ان میں قرا قبیلونو اور آق قبیلونو خاندان کی تھی۔ ترکمانوں نے منگول کے عہد کے بعد بھی اپنا قدیم نسلی نام برقرار رکھا، اگرچہ موجودہ دور میں ان کے قدیمی قبائلوں کے نام میں سے بہت سے کم نام باقی رہ گئے ہیں۔ موجودہ دور کے ہم ترکمان قبائل تکا، گولگن، یوموت، ارساری اور سریق وغیرہ ہیں۔ ترکمان کبھی بھی اپنی علیحدہ حکومت قائم نہ کر سکے۔ مختلف حکومتوں مثلا ایران، خوارزم، بخارا اور افغانستان کے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی، لیکن ان تمام حکومتوں میں انہوں نے اپنی آزادی قائم رکھی۔
بسا اوقات ان کے خلاف عسکری مہمیں روانہ کی گئیں جنہیں ترکمانوں نے شکست دی۔ ترکمانوں کا ایک قومی شاعر مخدوم قلی خان جو قبیلہ گوکھلن سے تعلق رکھتا تھا، جس نے اپنی شاعری میں ترکمانوں کو ان کی قومی وحدت کا احساس دلایا ہے۔ 17ویں صدی کے آخر میں ان کی ایک جماعت منگیشلا سے ہجرت کر کے بحیرہ خزر کے شمال میں روسی علاقے میں جا کر آباد ہو گئی تھی، جہاں وہ اب تک دریائے مینس کے طاس اور دریائے کورنا کے علاقے میں آباد ہیں۔ سن 1885 میں روسیوں نے انہیں زیر کر لیا۔ بعد کے برسوں میں جب سرحدوں کے تعین کے لیے جو معاہدے ہوئے، ان کے ذریعے روس، ایران اور افغانستان کے مابین ترکمان علاقوں کی موجودہ تقسیم عمل میں آئی۔ ابتدا میں روسی ترکمانی علاقے کا انتظام ایک علیحدہ ضلع کی حیثیت تھا، لیکن انقلاب کے بعد جب مختلف قومیتوں کے مسئلے کا فیصلہ ہوا تو اس علاقے کو سوویتی اشتراکی جمہوریت کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سن 1927 کی مردم شماری کے مطابق اس علاقے کی آبادی 10 لاکھ تھی، جس میں ترکمان 7 لاکھ تھے۔ ایران اور افغانستان میں ترکمانوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ ارستوف کے اندازے کے مطابق سن 1896 میں ان کی تعداد 80,000 تھی، جن میں سے 50,000 افغانستان میں اور 30,000 ایران میں تھے۔ موجودہ دور میں ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ترکمانوں کی تعداد تقریباً 15 لاکھ سے زائد ہے، جن میں اکثریت قازقستان اور ازبکستان میں آباد ہے۔ ایران اور افغانستان میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ کچھ عراق اور شام میں بھی آباد ہیں، لیکن اناطولیہ میں کثیر تعداد آباد ہے۔ ترکمانوں کی زبان ترکی سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ترکمان سنی عقیدہ کے مسلمان ہیں، لیکن اکثریت اسلام سے زیادہ متاثر نہیں۔ ان ترکمانوں نے ہمیشہ آزادی کی زندگی گزاری، یہی وجہ ہے وہ کبھی اپنی سلطنت قائم نہ کر سکے۔ بہرحال سلطان مسعود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ ترکمانوں کے سامنے آیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونا شروع ہوئے۔ اس موقع پر جبکہ سلطان نے اپنے لشکر کے سامنے اپنے سالاروں کے ساتھ اپنی صف بندی کو آخری شکل دینے کی کوشش کر رہا تھا، ایک مخبر وہاں پہنچا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے علی بن ربیع مسکرایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا جو کام میں نے تمہارے ذمہ لگایا تھا وہ پورا ہو گیا؟ اس پر آنے والا مخبر مسکرایا، کہنے لگا، امیر، میں اس کام کی تکمیل کرنے کے بعد ہی آ رہا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر سلطان مسعود اور اس کے آس پاس کھڑے دوسرے سالار چونکے تھے۔ پھر علی بن ربیع سلطان مسعود کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میں نے ایک کام آپ سے پوچھے بغیر کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت پچھلے پڑاؤ میں جب آپ کے خیمے کے اندر میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ لشکر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے آگے اور 2 حصے پیچھے رہیں گے، پیچھے والے حصے اچانک پشت کی جانب سے نمودار ہو کر دشمن کے دونوں پہلوؤں پر ضرب لگائیں گے۔ یہ میں نے اس لیے فیصلہ کیا تھا تاکہ ہماری یہ جنگی منصوبہ بندی ترکمانوں کے پاس پہنچے۔ جب ان کے پاس یہ پہنچتی تو پھر وہ اپنے لشکر کے 2 حصے علیحدہ کر کے مختص کرتے اور ان کی ذمہ یہ کام لگاتے کہ ہمارے جو لشکر ان کے لشکر کے دائیں بائیں پہلو پر جنگ کے دوران حملہ آور ہوں گے، ان سے نمٹا جائے۔ یہ جو مخبر آیا ہے، میں نے اسے اسی کام پر مقرر کیا تھا کہ مجھے پتہ کر کے بتائے کہ کیا ترکمانوں نے اپنے 2 لشکروں کو مختص کیا ہے جو دائیں بائیں سے ہمارے حملوں کو روکنے کے لیے علیحدہ اور مستعد رہیں گے۔ اب اس کا کہنا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب منصوبہ بندی میں تبدیلی کرنا چاہوں گا۔ سلطان محترم، جب ترکمان اپنے حصے کے 2 لشکروں کو علیحدہ کر کے اس انتظار میں رہیں گے کہ آپ کے 2 لشکر جب ان کے لشکر کے دائیں بائیں پہلو پر حملہ آور ہوں تو اس وقت ان سے نمٹا جائے، تو اب ہم اپنے لشکر میں تبدیلی کریں گے۔ پورے لشکر کے ساتھ ہم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوں گے، اور ترکمانوں نے جو 2 لشکر مختص کیے ہیں ان کے شامل ہونے سے پہلے مجھے امید ہے ہم ترکمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا میں نے اس لیے کیا ہے کہ ترکمانوں کی تعداد ہمارے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، اور جب وہ 2 لشکر علیحدہ کریں گے تو ان کی تعداد کچھ کم ہوگی اور ان پر قابو پانا ہمارے لیے کافی حد تک سہل اور آسان ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع جب خاموش ہوا، تب کچھ دیر تک سلطان مسعود غزنوی توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بڑی شفقت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا،
ابن ربی، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اگر یہ کام تم نے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔ اب آؤ لشکر کو ادھے سرنو تقسیم کر کے اس کی ترتیب اور صف بندی کو آخری شکل دیتے ہیں۔ سلطان کے پاس اس وقت سارے سالاروں نے بھی علی بن ربی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ پورے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ سلطان نے اپنے پاس، جبکہ عبدالرئیس بن عبدالعزیز جو سلطان کے نامور سالاروں میں سے ایک تھا، اسے سلطان نے اپنا نائب مقرر کیا۔ دوسرے لشکر کی کمانداری علی بن ربی کے ہاتھ میں دی گئی اور اس کے ساتھ عبدالرزاق کو اس کے نائب کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ اس طرح اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد سلطان مسعود غزنوی دشمن کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ شاید وہ ترکمانوں کو موقع فراہم کرنا چاہتا تھا کہ وہ حملہ آور ہونے میں پہل کریں، تاکہ انہوں نے جو 2 لشکر اپنے دائیں بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ایک طرف پیچھے یا دائیں بائیں رہیں، اور اس طرح سلطان اور اس کے سالاروں کے لیے دشمن پر قابو پانا آسان ہو جائے۔ ترکمانوں کے لشکر میں کچھ دیر تک بڑے زوردار انداز میں طبل بجتے رہے۔ اس کے بعد ترکمان حرکت میں آئے اور سلطان مسعود غزنوی کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان مسعود غزنوی نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ سلطان مسعود غزنوی کے ساتھ ہی ساتھ علی بن ربی نے بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ترکمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ترکمانوں نے چونکہ اپنے لشکر کے 2 حصوں کو علیحدہ کر کے انہیں مستعد کر دیا تھا کہ جب سلطان مسعود کے لشکر کے 2 حصے ان کے لشکر کے دائیں بائیں پہلو پر حملہ آور ہوں تو انہوں نے ان سے نمٹنا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو چکا تھا۔ سلطان اور علی بن ربی نے پورے لشکر کے ساتھ پوری قوت اور طاقت سے ترکمانوں پر حملہ کر دیا تھا، قبل اس کے کہ ترکمانوں کے وہ 2 لشکر جنہیں اب تک محفوظ رکھا گیا تھا وہ جنگ میں حصہ لیتے۔ سلطان مسعود غزنوی اور علی بن ربی کے ہاتھوں ترکمانوں کو شکست اٹھانا پڑی۔ وہ شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ کچھ دور تک ان کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد سلطان واپس اس جگہ آیا جہاں ترکمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ ترکمان وہاں بہت سا مال و متاع چھوڑ کر بھاگے تھے، جن میں سے بڑا حصہ سلطان نے اپنے لشکریوں اور سالاروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ چند روز تک سلطان نے وہیں قیام رکھا۔ اس دوران یہ خبریں بھی آنے لگی کہ ہمدان کے نواح میں علاء الدولہ نے پھر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور وہ پہلے جیسی کارروائیوں کی ابتدا کر چکا ہے۔ یہ صورتحال سلطان مسعود غزنوی کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس نے 2 اقدام کیے۔ پہلا یہ کہ اپنے سالار عبدالرئیس بن عبدالعزیز کو وہیں چھوڑا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ ایک لشکر اس کی کمانداری میں دے دیا گیا، جبکہ علی بن ربی اور عبدالرزاق کو ایک بار پھر علاء الدولہ کی دم خم نکالنے کے لیے مقرر کیا گیا اور وہ ہمدان کی طرف کوچ کر گئے، جبکہ سلطان باقی لشکر کو لے کر غزنی کا رخ کر گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کے جانے کے بعد ترکمان عبدالرئیس بن عبدالعزیز سے ٹکراتے رہے۔ لڑائیوں کا یہ سلسلہ طویل ہوتا رہا اور عبدالرئیس بن عبدالعزیز انہیں پیچھے دھکیلتا رہا اور سلطان کے علاقوں میں داخل نہ ہونے دیا تھا۔